کہ جن کو دیکھ کر ان کے بندے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، کہ جن کو دیکھ کر ان کے بندے روزہ رکھنے کا طریقہ سیکھیں، کہ جن کو دیکھ کر ان کے بندے سمجھیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اور اپنے تعارف کے لیے اس کائنات میں سب سے پہلے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم تم پہلے جاؤ اور اس زمین کو جلالت سے آراستہ کر دو، نوح تم جاؤ اس پر چھڑکاؤ کر دو، ابراہیم تم جاؤ خلعت کا چراغاں کر دو، موسیٰ تم جاؤ ہیبت کی دیواریں بلند کر دو، خلیل تم جاؤ عبادتوں کی قندیلیں روشن کر دو۔ جب یہ سب آ گئے اب آنے والا ہے وہ آخری کہ جس کے بعد مصور نے قلم رکھ دیا، اے میرے حبیب اب آپ جائیے اور میرے بندوں کو دین اسلام دیجئے۔ مولا کائنات کا تعارف ہونا باقی تھا، اور جب علی کا تعارف غدیر خم کے میدان میں ہوا تو قرآن نے بہہ کے آواز دی کہ خدا کا دین اسلام آج مکمل ہو گیا۔ علی کا تعارف ہو گیا، دین اسلام مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں۔ بس وہ وقت آتا ہے کہ جب رسول خدا اس زمانے سے گزر گئے، علی کی شہادت ہو گئی، حسن کی شہادت کے بعد جب یزید آتا ہے تو بس اس نے حسین سے سوال بیعت کیا۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب اسلام تڑپ رہا تھا، ہے کوئی جو مجھے بچا سکے، ہے کوئی جو مجھے بچا سکے۔ یہ حسین نے سنا، آگے بڑھے، اسلام تو نہ گھبرا، تجھے بچانے کے لیے ابھی حسین زندہ۔ ایک طرف آدم کی آدمیت نے دیکھا، نوح کے تقوی نے دیکھا، ابراہیم کی قلت آگے بڑھی، یوسف کی صورت بڑھی، مصطفیٰ کی شریعت بڑھی، علی کی شجاعت بڑھی، حسن کی سیرت بڑھی۔ حسین نے بیعت کو ٹھکرا کر کے سر کٹانے کا فیصلہ کیا۔ یہ حسین بیعت کو نہیں ٹھکرا رہے ہیں بلکہ میزان عمل میں اپنے انکار کو تول رہے ہیں۔ ایک طرف حسین کا انکار، ایک طرف علی اصغر کی بے زبانی، ایک طرف حسین کا انکار، ایک طرف علی اکبر کی جوانی، ایک طرف حسین کا انکار، ایک طرف عباس کے کٹے ہوئے بازو، ایک طرف حسین کا انکار، ایک طرف سکینہ کی یتیمی، ایک طرف حسین کا انکار، ایک طرف سید سجاد کی اسیری، اور ایک طرف حسین کا انکار، ایک طرف زینب کی بے رضائی۔ حسین نے بیعت کو ٹھکرا کر کے سر کٹانے کا فیصلہ کیا۔ دنیا کے تمام فلسفی حیران ہیں، یہ کیسا فیصلہ ہے جو بیعت کو ٹھکرا کر کے سر کٹانے اور قربانیوں شہادت کا عزم۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب حسین 2 محرم سن 61 ہجری کو مدینے سے کربلا کی طرف، یہ وہی وقت ہے کہ حسین سے حسین کا مدینہ چھوٹ رہا۔ آئے نانا کی مزار پہ، اے نانا اب آپ کے حسین کو رہنے نہیں دیا، نانا آپ کی قبر کا مجابر حسین رخصت ہو رہا۔ اے نانا آپ نے بھی ہجرت کی تھی نا، حسین بھی ہجرت کر رہا ہے، مگر نانا آپ کو وطن آنا نصیب ہوا تھا، حسین وطن نہ آئے گا۔ گلستان اندلیب محمد سرزمین مدینہ سے رخصت ہو رہا۔ آئے حسن کی خبر، اے بھیا حسن، حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا۔ اے بھیا کوئی شمع جلانے والا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین ماں کی قبر پہ آئے تو انداز بدلا۔ اب حسین نے انداز بدل کر گھٹنیوں کے بل چلنا شروع کیا کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آنے کو بے قرار۔ اے اماں، حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، کیا رخصت نہیں کریں گے؟ اے اماں، بچپنے کا وہ عالم یاد ہے
میں ایسے رخصت نہ ہوں گا. اے اماں اگر آپ ساتھ کربلا چلتی تو بڑی ٹھارس ہوتی. اے اماں اگر آپ ساتھ چلتی جوان لال کا لاشا اٹھانا. اے اماں عباس کے کٹے ہوئے بازو لانے. اے اماں 6 مہینے کے علی اصغر کی قبر بنانی ہے. اگر آپ ساتھ چلتی تو بڑا سہارا ہوتا. وہ ایک بار قبر فاطمہ سے آواز آئی, ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. میں فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر. شکم غیر سے گو وہ ہے پو میرا ہے پسر. سن کے مادر کی صدا پھر یہ پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھانا بھائی. ارے یاد فرماتی ہے اماں ادھر آنا بھائی. آئے جناب عباس, دونوں زانوں کو طے کیا, قبر فاطمہ سے لکھتے کیا کہ عباس نے سر رکھ دیا آئین مدار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار, کہ اپنے بچوں کے برابر تمہیں میں کرتی ہوں پیار. کہ دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار, کہ اس کو غربت میں کوئی مار نہ ڈالے بیٹا. ارے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. یہ حسین رخصت مکے آتے ہیں. 4 مہینے تک مکے میں قیام کیا, مگر جب حاجیوں کے لباس میں خاتمین آنے لگے وہ حسین نے یہیں حج کو عمرے میں بدلا. یہ وہی وقت تھا کہ کعبہ تڑپ رہا تھا. آج جس کو سب سے زیادہ حق تھا حج کرنے کا وہ یوں ہی جا رہا ہے. سنگ اسود رونے لگا کہ میرا ناصر یوں ہی جا رہا ہے. حسین اس قافلے کو لے کے مدینے کی طرف چلتے ہیں. 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی. حسین نے زینب کو بلایا, کہا میرا بھائی شہید کر دیا ہے, زینب مجھے غصہ دو. بس امام حسین نے مسلم کی یتیمہ کو بلایا, 6 سال کی بچی اپنے زانوں پہ بیٹھایا اور سر پہ دست شفقت پھیرے اور 2 گوشوارے سلوائے. بھئی یہ نبی کے گھرانے کے بچے تھے. ایک بار بچی نے حسین کے چہرے پہ نگاہ کی, اے چچا جان میرے بابا کی تو خیر ہے نا. حسین پوچھتے بچی تم نے یہ کیوں پوچھا؟ کہا چچا جان یہ سلوک تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے, ارے اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. میں کہوں گا حسین جب آپ یہ عمل مسلم کی یتیمہ کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو ذرا سکینہ کو وہاں سے ہٹا دیجیے گا, ورنہ سکینہ یہی سمجھے گی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے, گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. ارے سکینہ یہ کربلا ہے, کربلا یہاں گوشوارے پہنائے نہیں چھینے جاتے ہیں اور سر پہ دست شفقت بلکہ تماچے لگائے جاتے ہیں. 2 محرم سن 61 ہجری کو حسین والد کربلا ہو قیام حسینی فرات کے سامنے لگائی کہ برباد ہوئے خیمہ اطہر لب دریا, اترے حرم صافی کوثر لب دریا, منہ دھونے لگے بیٹھ کے اکبر لب دریا. ارے خوش ہو گئے عباس دلاور لب دریا, کہ شے کہتے تھے کہ دریا تو بہت ہم سے قریب ہے پانی, مگر اس نہر کا قسمت میں نہیں ہے. ظلم تکتا گیا, دن بڑھتا گیا. اب وہ تاریخ آتی ہے کہ خیام حسینی فرات سے ہٹائے جائے. عباس کی نگاہیں وہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ جن خیموں کو عباس نے لگایا تھا آج وہ ہٹائے جا رہے ہیں.
حسین نے دیکھا کہ شیر بکھر گیا ہے، زینب کو بلایا، زینب نے فضہ کو بھیجا کہ جاؤ عباس سے کہہ دو کہ زینب بلا رہی، اگر آنے میں دیر کی تو زینب باہر آ جائے گی۔ میں یہ سننا تھا کہ عباس طرف گئے، ایک بار خیمے میں آئے، زمین پہ بیٹھے، کہا شہزادی میری زندگی میں یہ جملہ نہ کہا کریے کہ میں خیمے سے باہر آ جاؤں گی۔ بس زینب کہتی ہے بھیا عباس بھائی کی مرضی ہے یہی کہ خیمے فوراً سے ہٹائے جائیں۔ اب عباس ان خیموں کو ہٹا رہے ہیں کہ جن کو خود لگایا تھا، جو بھی خیمہ سے لپٹ لپٹ کے روتے جا رہے ہیں۔ اب وہ تاریخ آتی ہے کہ حسین کی فوج پہ حملہ ہوا، وہ 9 محرم کی رات جس کے لیے حسین نے مہلت لی۔ یہ کون سی شب ہے؟ یہ شب رخصت ہے، شب امتحان ہے۔ حسین نے باوفاؤں کا امتحان لے لیا، اب ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ رباب کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا؟ رباب علی اصغر کو جھولا جھولا رہی ہے۔ میں کہوں گا رباب جی بھر کے علی اصغر کو جھولا جھولا لو، کل صبح ہوگی تو علی اصغر کا گلا ہوگا، ارملا کا تیر ہوگا۔ لیلا کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا؟ لیلا علی اکبر کے گلسموں کو سنوار رہی ہے، ایک شمع جلائے ہوئے۔ میرا دل کہتا ہے کہ حسین کو کل کا منظر یاد آ گیا ہوگا۔ اب جب زینب کے خیمے میں آئے تو عجیب منظر تھا کہ خیمے میں آ کے شاہ نے دیکھا حرم کا حال، چہرے کے فق اور کھلے تھے سروں کے بال۔ زینب دعا یہ کرتی تھی اے رب ذوالجلال، بچ جائے اس فساد سے خیر النساء کا لال۔ بانو نیک نام کی کھیتی ہری رہے، صندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ صبح عاشور ہوتی ہے، حسین نے انداز بدلا، اب تک کوئی اور اذان دیتا تھا، اب علی اکبر کو بلا دے، اے بیٹا آج تم اذان دو۔ ادھر علی اکبر نے لہجہ محمد میں اذان دی، ادھر حر کے مخدر کا سویرا ہوا۔ علی اکبر نے اذان دی، زینب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اے بار الہ اس اذان کو قیامت تک سلامت رکھنا۔ اے اہل ادا اشکوں کی حاجت کبھی ہوگی، تصویر علم دیکھ کے رقت کبھی ہوگی، گہوارِ اصغر کی زیارت کبھی ہوگی، کہ تابوت جو نکلیں گے قیامت کبھی ہوگی، کہ تابوت کے ہمراہ ہماری بھی رہے گی، خاتون قیامت کی سواری بھی رہے گی۔ ہاں نداروں، اب وہ وقت آتا ہے کہ ایک ایک حسین کا جانثار، ایک ایک جانباز حسین سے مرنے کی اجازت لیتا ہے۔ سب سے پہلے کون؟ مسلم بن اوسجا۔ یہ کون ہے؟ صحابی رسول، عالم دین، حدیثوں کے راوی، اپنے زمانے کے بہادر، عابد شب زندہ تہجد گزار، اصحاب حسین میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور جاتے جاتے حبیب ابن مظاہر سے حسین کی نصرت کی وصیت کر گئے۔ عبداللہ بن نمیر قلبی، حضرت علی کے صحابی، ان کی کنیت ابو وہب تھی۔ آپ کی شہادت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ کی شہادت کے بعد آپ کی زوجہ آپ کے سرانے پہنچی تو ظالموں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ لیجئے حسین سے یہ باوفا بھی رخصت ہوا۔ اب حسین کس کو اجازت دے رہے؟ وہب قلبی، دادارو، حقانیت حسین سمجھئے، مظلومیت حسین سمجھئے، توفیق الہی ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے، قرآن پہ ایمان نہیں، رسول پہ ایمان نہیں، جنگل سے گزر ہو رہا ہے،
حسین سے ملاقات ہوتی ہے، ایمان لاتے ہیں، ساتھ میں ماں بھی ہے، 18 دن کی بیاہی بھی ہے۔ ایک بار حسین سے اجازت لے کے جنگ کرتے ہیں، اور جب یہ شہید ہو گئے تو ان کے سر کو ظالموں نے ماں کی آغوش کی طرف پھینکا۔ ماں نے چہرے کی بلائیں لی اور یہ کہہ کے سر واپس کر دیا کہ ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے۔ آزاداروں، حسین کا یہ باوفا بھی رخصت ہوا۔ بریر بن خزیر حمدانی حضرت علی کے اصحاب میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ حافظ قرآن سارا زمانہ ان کو سید القرآن، قاریوں قرآن کے سردار تھے۔ حسین سے یہ بھی رخصت ہوتے ہیں اور حملہ اولا میں جامع شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ منجب صاحب آپ امام حسین کی کنیز حسینہ کے بطن سے مدینے سے کربلا امام حسین کے ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ حسین ان کا بھی لاشا خیمے میں لے کے آتے ہیں۔ عمرو بن خالد کوفی اشراف کوفہ میں سے تھے، سچے محبان اہل بیت۔ شروع میں مسلم ابن عقیل کی نصرت کے لیے نکلے، بعد میں امام حسین جب عراق کے حدود میں پہنچتے ہیں تو آپ وہاں سے امام کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور روز عاشور پہلے حملے میں جامع شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ یزید ابن زیاد ابو ساکندی کوفے کے شریف شیعہ بہادر جنگ آزما، اپنے زمانے کے بڑے تیر انداز، 500 دشمنوں کو تیر سے ہلاک کیا، بعد میں تلوار سے لوٹے ہیں اور زخموں کی تاب نہ لا سکے اور امام حسین سے رخصت ہوتے ہیں۔ حسین ان کا بھی لاشا خیمے میں لے کے آتے ہیں۔ مجمع ابن عبداللہ مزہی حضرت علی کے صحابی جنگ صفین میں شریک کوفے سے آ کر امام کی نصرت میں آتے ہیں اور آخری سلام کر کے حسین پہ اپنی جان نثار کیا۔ جنادہ بن حارث سلمانی کوفے کے باشندے مشہور شیعہ رسول خدا کا زمانہ دیتے ہوئے حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں جہاد کیے ہوئے اور حسین سے روز عاشور حملہ اولا میں رخصتی لیتے ہیں اور جامع شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ اب کون ہے جندب بن حضرکندی؟ یہ کون ہے؟ کوفے کے ممتاز شیعہ حضرت علی کے صحابی جنگ صفین میں کندہ اور ماجوہ کی فوج کے سردار تھے اور روز عاشور آج کربلا میں امام کی نصرت کرتے کرتے جامع شہادت کو نوش فرمانے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جبلہ بن علی نشبانی کوفے کے باشندے بہادر شجاع حضرت علی کے صحابی جنگ صفین میں شریک اور کربلا میں امام کی نصرت میں حملہ اولا میں جامع شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ لیجئے حسین سے یہ باوفا بھی رخصت ہوا۔ حسین اس کا بھی لاشا خیمے میں لائے، اس کی بھی سفید ماتم بچھائی گئی۔ جنادہ بن کعب بن حارث امام حسین کے ہمراہ مکے سے اپنے متعلقین کے ساتھ کربلا آئے اور امام کی نصرت میں حملہ اولا میں جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ حسین سے یہ باوفا بھی رخصت ہوتا ہے۔ اب کون؟ حارث بن امر القیس کندی، آپ کا شمار بہادروں عالموں زاہدوں میں تھا۔ کربلا میں عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کے کربلا پہنچتے ہیں۔ 10 محرم کی صلح کی ساری گفتگو ناکام ہو گئی تو آپ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو کر حسین پہ اپنی جان نثار کرتے ہیں۔ حسین کیسے کیسے باوفا اپنے ساتھ لائے اور کیسے کیسے جان نثار حسین تک پہنچے۔ آزاداروں کون؟ حارث بن نہان، آپ کے والد نہان رسول خدا کے چچا حمزہ کے غلام تھے اور خود حضرت علی کے صحابی ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن
اور پھر امام حسین کے ساتھ رہنے لگے اور مدینے سے کربلا تک امام کے ساتھ ساتھ آتے ہیں اور روز عاشور حملہ اولا میں جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ حبشہ بن قیس نہمی عالم دین، حدیثوں کے راوی، رسول خدا کا زمانہ دیتے ہوئے کربلا میں امام حسین کی نصرت کرتے ہوئے حملہ اولا میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حسین کیسے کیسے باوفا دین بچانے کے لیے کربلا میں آئے۔ امام سے یہ بھی رخصت ہوتے ہیں، اب کون امام حسین سے رخصت لے رہا ہے؟ حلاوت بن عمرو ازدی، حضرت علی کے اصحابی اور مولا کے خلافت کے زمانے میں کوفے کی فوج کے بڑے سردار تھے اور کربلا میں عمر سعد کی فوج کے ساتھ آئے اور جب صلح کی گفتگو ناکام ہو گئی تو وہ یزیدی لشکر چھوڑ کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور پہلے حملے میں جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ دیکھئے یہ باوفا بھی حسین سے رخصت ہوا۔ ظاہر بن عمرو کندی، رسول خدا کے اصحابی، حدیثوں کے راوی، بیعت رضوان کا شرف حاصل تھا اور جنگ خیبر میں خود شریک تھے اور جہاد بھی کیا تھا۔ دیکھیں حسین سے کیسے کیسے بہادر، کیسے کیسے جانثار کربلا میں آخری رخصت کے لیے آ رہے ہیں۔ سوار بن نبی عمیر نہمی، یہ کون؟ یہ کوفے کے رہنے والے عالم دین، حدیثوں کے راوی اور صلح کی گفتگو ناکام ہونے کے بعد یزیدی فوج کو چھوڑ کر امام حسین پہ اپنی جان نثار کی۔ شبیب بن عبداللہ، آپ حارث بن سری کے غلام، رسول خدا اور حضرت علی کا زمانہ دیتے ہوئے جنگ جمل اور نہروان کی لڑائیوں میں شریک ہونے کا شرف حاصل اور کربلا میں اپنے آقا کی خدمت میں آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ آپ کون؟ شبیب بن عبداللہ نشری، حضرت علی کے صحابی، مولا کے ساتھ جنگ جمل اور صفین کی نہروان کی جنگوں میں شریک اور امام حسین کے ساتھ مدینے سے کربلا اور روز عاشور پہلے حملے میں شہید ہوتے ہیں۔ حسین سے یہ باوفا بھی رخصت ہوا۔ اور باب عزا کون؟ عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری، اللہ اکبر، رسول خدا کے صحابی، حدیث غدیر کے راوی اور حدیث غدیر کے خود شاہد تھے۔ حضرت علی کے مخصوص شاگردوں میں آپ کا نام تھا۔ اور دیکھیے آج حسین کی نصرت میں کربلا آتے ہیں اور پہلے حملے میں جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عبداللہ ارحبی، آپ معزز بہادر جنگ آزما، کوفے سے جو 53 دستخط لے کے مدینے آیا تھا اس میں آپ کے بھی دستخط شامل تھے۔ دیکھیں سب سے زیادہ حسین پہ جان دینے والوں کی تعداد کوفے والوں کی ہے۔ عزاداروں، یہ بھی حسین سے رخصت ہوئے۔ اب کون؟ عمار بن نبی سلامہ دالانی، رسول خدا کا زمانہ دیکھے، حدیثوں کے راوی، حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل اور نہروان کی جنگوں میں شریک اور کربلا میں اپنے آقا حسین پہ حملہ اولا میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ یہ 72 نہیں ہے، یہ عزت آدمیت ہے، کائنات کا نچوڑ ہے جو حسین اپنے ساتھ کربلا لے کے آئے۔ خالد بن زہیر تغلبی، آپ اور آپ کے 2 بھائی حضرت علی کے اصحاب میں تھے اور آپ کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہونے کا شرف حاصل۔ جب امام حسین حجاز واپس آئے تو کوفے سے کربلا چھپ کر آتے ہیں اور حسین کی نصرت میں اپنی جان نثار کرتے ہیں۔ قدوس بن زہیر تغلبی، آپ خالد بن زہیر کے بھائی، حضرت علی کے مشہور صحابی، اپنے بھائی کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے کربلا آئے اور حملہ اولا میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اب کون حسین سے اجازت لے رہا ہے؟ مسعود بن حجاج تیمی،
کوفے کے رہنے والے حضرت علی کے مشہور شیعہ نہایتی بہادر اپنے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کے کربلا آتے ہیں اور 7ویں محرم کو امام کی خدمت میں آ کے سلام کرتے ہیں اور عاشور کے روز حسین سے ودا لے کے جامع شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ مسلم بن کثیر صدفی ازدی رسول خدا کا زمانہ دیتے ہوئے جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ شریک جہاں پنڈلی میں ایک تیر لگتا ہے تبھی تمام عمر لنگڑا کے چلتے ہیں اور حسین پہ روز عاشور اپنی جان نثار کرتے ہیں۔ مقصد بن زہیر تغلبی آپ اپنے 2 بھائی قاسم اور قدوس کے ساتھ حضرت علی کی محبت میں مختلف لڑائیوں میں شریک اور کربلا میں امام کی نصرت میں روز عاشور جامع شہادت کو نوش فرمایا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ حسین اپنا کتنی لاشیں لا چکا، کتنی لاشوں کی سفید ماتم بچھا چکا۔ دھیرے دھیرے حسین کے ایک ایک باوفا حسین سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کنانہ بن عتیق تبلغی کوفے کے رہنے والے انتہائی بہادر عابد زاہد حافظ قرآن، لیجئے حسین سے یہ باوفا بھی رخصت ہوا۔ عقان نعمان بن عمرو ازدی کوفے کے باشندے حضرت علی کے اصحاب میں جنگ صفین میں شرکت فرمائی اور اپنے بھائی حلال بن عمرو کے ساتھ کربلا میں عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کر امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں۔ کس انداز سے حسین کے جامعات حسین پہ اپنی جان نثار کر رہے ہیں۔ نعیم بن نجلان انصاری آپ اور آپ کے بھائی حضرت علی کے اصحاب میں اور جنگ صفین میں کارنمایاں انجام دیا۔ نعیم حضرت علی کے زمانے میں بحرین کے حاکم ہوا کرتے تھے اور آج کربلا میں امام حسین پہ اپنی جان نثار کر رہے ہیں۔ اب کون ہے؟ اب ایک بچہ ہے۔ کون بچہ؟ عمرو بن جنادہ بن کعب۔ جب حسین نے دیکھا کہ ایک بچہ تلوار لے کر میدان کی طرف آ رہا ہے حسین سے اجازت لینے، تو حسین تڑپ گئے۔ پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ جاننے والوں نے بتایا کہ جنادہ کا بچہ ہے۔ ایک بار حسین نے آغوش میں لیا اور خیمے کا رخ کر کے کہا کہ تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا ہی غم کافی ہے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ خیمے سے آواز آئی، اے آقا اس کنیز کا ہدیہ رد نہ کریے، یہ کربلا کی مائیں ہیں۔ جس طرح حسین نے 72 کا انتخاب کیا اسی طرح قدرت نے کربلا کی ماؤں کا بھی انتخاب کیا کہ جو چاہتی ہیں کہ حسین کا بچہ حسین پہ ان کا بچہ حسین پہ جلد سے جلد اپنی جان نثار کر دے۔ لیجئے اب حسین سے کون اجازت لے رہا؟ اب وہ آ رہا ہے جو بخار دوستی ہے، جس سے معیار دوستی قائم ہے۔ ہاں گریہ بتا رہا ہے کہ آپ سمجھ گئے کون؟ بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر۔ یہ شرف حبیب ابن مظاہر کو حاصل تھا کہ جن کو حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا، ورنہ حسین نے کسی کو بلایا نہیں۔ جب حبیب آتے ہیں، یہ حبیب ہے کون پہلے سمجھئے کہ جب امام حسین کا بچپنا تھا اور حبیب ساتھ ساتھ چلتے تھے تو جہاں امام حسین کے قدموں کے نشان ہوتے تھے حبیب اس خاک کو اپنے سر پہ ڈال لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آج کربلا میں آتے ہیں حبیب حسین سے ملنے، خیمے میں خوشی کے ہنگام۔ زینب کہتی فردہ یہ میرے بھائی کی طرف کون آ گیا؟ یہ خوشی کے ہنگام آتی ہیں فضا پتہ لگا کے بتاتی ہیں بی بی زینب بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ بھئی یہ سننا تھا کہ زینب نے کہا جاؤ فضا حبیب کو میرا سلام کہنا اور کہنا آنے کا شکریہ۔ اب جب حبیب نے یہ جملے سنے زمین پہ بیٹھ گئے، تماچے مارنے لگے، آئے رے نبی کے نوازے پہ یہ واہ کہ نبی ذاتیہ آج غلاموں کو سلام کر رہی ہے۔ آتے ہیں حسین سے حبیب ابن مظاہر
जंग नहीं पढ़ना, वक्त कम है। चंद जुमले हुसैन से विदा लेते हैं, शानदार जिहाद करते हैं। फौजों में कमी महसूस होती है। वो वक्त आता है कि जब हुसैन को आवाज देते हैं कि जब रन में हबीब इब्न मज़ाहिर गए मारे, बर्छी लगी घोड़े से गिरे ज़ौफ के मारे, ये देख के यावर शहवाला को पुकारे, कि जन्नत को हबीब इब्न मज़ाहिर भी सिधारे। हूँ आपके बचपन के मुसाहिब का हुआ है, दम भरता था जो शाह का दम तोड़ रहा है। लीजिए हुसैन से बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर बिन रुखसत। अब कौन? मुसय्यब बिन यजीद रिहाई। ये कौन है? ये जनाब हुर के भाई है। हुर तन्हा नहीं आए हैं, बल्कि अपने साथ अपने भाई और अपने बेटों को भी लाए। हुसैन से ये भी वफा रुखसत हुआ। अब कौन? हुज्र बिन हुर यजीद रिहाई। ये कौन है? ये जनाब हुर के बेटे हैं। हुर चाहते हैं कि अपने से पहले अपने बेटे की जान हुसैन पे निछावर कर, ताकि निजामत में कुछ कमी हो जाए। आता है बेटा, जंग करता है, शानदार जिहाद करता है, मगर आखिरी वक्त जब आवाज देता है तो ये आवाज हुर ने भी सुनी और इमाम हुसैन ने भी सुनी। मगर जब तक हुर अपने फर्जंद की लाश पे पहुंचता तो क्या देखा? करीम इब्न करीम आका हुसैन पहले से उनके बेटे के सर को अपने पहलू पे रखे हुए बहुत तड़प गए और चाहते थे कि अपने बेटे की लाश उठाएं। बहुत जैसे आगे बढ़े, हमारा करीम इब्न करीम आका हुसैन बोलता, हुर तुझे क्या गजब कर रहा है? अरे कहीं कोई बूढ़ा बाप अपने जवान लाल करना चाहता। मैं कहूँगा हुसैन हुर का इतना ख्याल, अभी यही करबला का सहरा होगा, अली अकबर की जवानी होगी, आपकी ज़ईफ़ी होगी। लीजिए ये भी हुसैन से रुखसत। अब कौन? अब खुद जनाब हो रहा। बस किस अंदाज से आए हुसैन की तरफ। एक बार अपने बेटे से कहा कि मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं, और अंदाज बदला, हाथों को बंधवाए, आंखों पे पट्टी बांधे हुए बेटे के साथ आगे आगे बढ़े। अल्लाह अकबर की आवाज आई। एक बार हुर ने पूछा, बेटा ये अल्लाह अकबर की आवाज कैसी? बेटा कहता है, बाबा अली अकबर आपको लेने आ रहे हैं। कुछ दूर आगे बढ़े थे, फिर नारे तकबीर की आवाज बुलंद आई। वो पूछता है, बेटा आप कौन? का बाबा अब्बास आपको लेने आ रहे हैं। अब जब कुछ काम और आगे बढ़ा था, अब जब अल्लाह अकबर की आवाज आई तो हुर तड़प गया। का बेटा आप क्या? का बाबा हुसैन आपको लेने आ रहे हैं। इस्तिग़ासा जो किया हुर ने ये बात दैनम, जोश में आ गया अल्लाह का दरियाए करम, थे बड़े हाथों को फैलाए शहंशाह हमम, हुर को दी आतिफ गैबी ने सदाए उस दम कि शुक्र कर सिफ्त रसूल सकलैन आते हैं, ले बहादुर तुझे लेने को हुसैन आते हैं। ले बहादुर तुझे लेने को हुसैन आते हैं। लीजिए मेहमान भी हुसैन से रुखसत हुआ। अब कौन? अबू समा मसाइदी। ये कौन है? जरा सोचिए कि हुसैन कैसे कैसे जाबाज अपने साथ लाए। ये वो है कि जो इमाम हुसैन को ज़ोहर का अव्वल वक्त बता रहे। इनका हाथ अगर तलवार के कब्जे पे था तो निगाह आसमान की तरफ थी। ये भी हुसैन से बावफा रुखसत हुआ। अब कौन? हुसैन से आखिरी रुखसत के लिए आए। अब दो शहीद हैं जो हुसैन से आखिरी रुखसत के लिए आ रहा है। ये कौन? सईद इब्न अब्दुल्लाह और ज़ुहैर इब्न क़ैस। जब ज़ोहर की नमाज की इजाजत न मिली
تو انہوں نے امام سے کہا آقا آپ نماز پڑھیے، ہم آپ کے آگے کھڑے ہوتے۔ اب جو تیر آتا تھا، کبھی سعید اپنے سینے پہ لیتے تھے، کبھی زہیر اپنے سینے پہ لیتے تھے، آہنی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ بس ایک بار جب حسین نے نماز کو تمام کیا تو کیا دیکھا؟ ایک طرف شہید کا لاشا، ایک طرف ذوالفقار کا لاشا۔ دعا کرتے اے پالنے والے تو ان کو نماز گزاروں میں شامل کرنا۔ لیجئے حسین سے یہ بھی رخصت ہوئے۔ اب کون؟ عمرو بن کرزہ بن کعب انصاری، آپ کے والد رسول خدا کے صحابی تھے، اور آج حسین کی نصرت کے لیے حملہ اولیٰ میں جامِ شہادت کو نوش فرمایا۔ اب کون؟ نافع ابن ہلال جملی، اپنے قبیلے کے سردار، انتہائی بہادر، حافظ قرآن، عالم دین، کوفے کے راستے امام سے آ کر ملتے ہیں اور روز عاشور اپنی جان کو نچھاور کرتے ہیں۔ اور جب 9 محرم کی رات حسین ایک بار مقتل کی طرف جا رہے تھے تو آپ بھی پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ ایک بار حسین نے پوچھا نافع یہ پیچھے آنے کا کیا مطلب؟ کہتے آقا فوج آدھا کثیر ہے، شب کا سناٹا ہے، آپ کو اکیلے دیکھا تو ہم آپ کو۔ ایک بار حسین نے نافع کو بلایا، کہا آؤ تمہیں بتائیں کل کیا کیا ہوگا۔ دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کے بازو ختم ہوں گے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں علی اکبر سینے پہ بچی کا پھل کھائیں گے۔ بس ایک بار آگے بڑھے تھے کہ ایک نشیب میں بی بی کی رونے کی آواز آئی، ناچے تڑپ گئے۔ نافع کہتے آقا حسین یہ شب کا سناٹا، یہ اداسی، یہ کون بی بی کی رونے کی آواز ہے؟ حسین کہتے نافع تم نے نہ پہچانا، یہ میری دکھیاری ماں ہے، اس جگہ کو صاف کر رہی ہے کہ کہاں کل میرا گلا کٹے گا۔ اور حسین سے یہ باوفا بھی رخصت ہوا۔ اب کون؟ شعلب ابن عبداللہ، حمدان کی ایک شاکر قبیلے کے غلام زادوں میں تھے، عابد ابن شاکری سے وابستہ، انتہائی بہادر، عابد شرزندہ دار، تہجد گزار، حسین پہ اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں۔ اب کون؟ عابد ابن ابی شبیب شاکری، آپ ہی نے جناب مسلم کا کوفے میں پوری طرح سے ساتھ دیا، اور جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی تو عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کے کربلا میں حسین پہ اپنی جان نثار کی۔ اب کون؟ حیلہ بن اسد شبانی، کوفے کے نام پر شیعہ، خود تقریر، بہادر، حافظ قرآن۔ جب صلح کی بات چیت عمر سعد سے ہوتی تھی تو امام انہی کے ہاتھوں اپنا پیغام بھیجایا کرتے تھے۔ حسین سے یہ بھی رخصت ہوتا ہے۔ اب کون ہے جو حسین سے اجازت لے رہا ہے؟ اب ایک غلام ہے، کون؟ جناب جون۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب ابو ذر غفاری کے غلام ہیں، اور ان کے بعد امام حسن کے ساتھ رہے، امام حسن کے بعد امام حسین کے ساتھ رہ کے مدینے سے آتے ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ امام انہیں اجازت دینے میں تکلف کر رہے ہیں تو ایک بار کہتے ہیں آقا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا حسب نسب کم ہے؟ اے آقا مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے؟ بھیا حسین نے جون کے جملے کو محفوظ کیا، وہ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جون کی یہ بات کو مٹا دیا جائے۔ جب جون نے آخری وقت حسین کو بلایا، ایک بار حسین آتے ہیں اور اپنا لب مبارک جون کی پیشانی پہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے پالنے والے اس کے حسب نسب کو اعلیٰ کر دے، اس کے جسم کو معطر کر دے۔ بس سید سجاد جب باعجاز آتے ہیں کربلا میں دفن کرنے تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا آقا ایک لاش ایسی ہے کہ جس کی خوشبو سے کربلا کا جنگل معطر ہو رہا ہے اور اس کی پیشانی سے ایک نور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ بس سید سجاد نے بغیر دیکھے بتایا ارے وہ جون کا لاشا ہے، میرے بابا نے ان کے حق میں دعا کی،
لیجئے یہ بھی حسین سے رخصت ہوئے. اب کون؟ اب ایک اور غلام ہے، اسلم غلام ترکی. یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کے غلام تھے، مگر انہوں نے سید سجاد کو ہبہ کر دیا تھا. اور جب یہ آخری رخصت کے لیے آئے تو امام حسین نے کہا کہ تمہارے آقا سید سجاد ہیں، جاؤ ان سے اجازت لو. آتے ہیں سید سجاد کے خیمے میں، آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. سید سجاد کہتے ہیں کہ جا تو رہے ہو مگر تمہاری یہ جنگ میری طرف سے ہوگی. یہ کربلا ہے، کربلا کہ جہاں غلاموں کو شہنشاہوں کا مرتبہ دیا جا رہا ہے، ایک غلام امام کی نیابت کرتا نظر آ رہا ہے. لیجئے حسین سے یہ باوفا بھی رخصت ہوا. اب کون؟ انس ابن حارث اسدی. عزادارو، رسول خدا کا زمانہ دیکھے ہوئے، حدیثوں کے راوی اور رسول خدا کی زبانی امام حسین کی شہادت کو سنا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، پالنے والے مجھے اتنی حیات دینا کہ میں کربلا میں حسین کی نصرت کروں. اور آج وہ وقت آ گیا کہ حسین پہ اپنی جان نثار کرتے ہیں. اب کون؟ حجاج ابن معروف ضیفی، کوفے کے نامور شیعہ. اصحاب حضرت علی میں امام سے مکے میں ملاقات ہوئی تو کربلا میں روز عاشور جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں. اب کون؟ زید بن مریب حمدانی، آپ کے والد رسول خدا کے صحابی، اور یہ خود بڑے عابد زاہد، شب زندہ دار، تہجد گزار اور اپنے زمانے کے بہادروں میں شمار ہوتا تھا. اور حسین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوئے. عمرو بن جدب حضرمی، یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی کے صحابی، حضرت کے ساتھ جنگ جمل اور صفین کی جنگوں میں شریک، اور کربلا میں امام حسین پہ اپنی جان نثار کی. سعد بن حارث حضرت علی کے غلام تھے. آپ کی شہادت کے بعد امام حسن کے ساتھ رہے اور امام حسن کی شہادت کے بعد حسین پہ اپنی جان نثار کر دی. یزید بن مغفل حضرت علی کے اصحاب، جنگ صفین میں شریک. حضرت علی نے جو سرزمین احواز پہ لشکر بھیجا تھا اس میں یہ میمنہ کی فوج کے سردار تھے اور آج حسین پہ روز عاشور اپنی جان نثار کرتے ہیں. سوید بن عمرو خصمی، یہ کون ہے؟ یہ ضعیف العمر ہے. حسین پہ اپنی جان نثار کرتے کرتے ایک بار غش کھا کے پیٹ پڑے. ظالموں نے سمجھا کہ یہ قتل ہو گئے، مگر جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی اور یہ ہوش میں آتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے پھر جنگ کرتے ہیں اور شہادت کے جام کو نوش فرماتے ہیں. عزادارو، بڑا سخت وقت ہے، سخت منزل آ گئی ہے. اس مجمع میں مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں. ایک ضعیف باپ کو جوان لال سے کتنی حسرت ہوتی ہے، یہ ایک ضعیف بات ہے. عزاداروں، لفظیں نہیں مل رہی، بتا نہ سکو گے کہ حسین سے کون رخصت کے لیے آیا ہے. اب حسین سے حسین کے گود کے پالے رخصت کے لیے آئے، رونے کے لیے کافی ہے. اے اہل عزا، رخصت اکبر ہے پدر سے، سر دینے کو ہم شکل نبی جاتا ہے گھر سے. ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے پسر سے، فرزند بچھڑتا ہے شہ جن و بشر سے. یہ سچ ہے کوئی شے بیٹے سے بہتر نہیں ہوتی، ارے لٹتی ہے وہ دولت جو میسر نہیں ہوتی. یہ کون علی اکبر؟ یہ وہ علی اکبر ہے کہ جن کے لیے حسین نے کہا بیٹھے نہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھے نہیں. حسین اب تک جس کو ودا کر رہے تھے تو اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے تھے، مگر جب علی اکبر کو رخصت کیا تو کہتے جاتے تھے بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے جانا تاکہ نانے کے چہرے کی زیارت. ہاں، علی اکبر کو رخصت کیا. حسین نے بس کچھ جملے کہے، یہ پالنے والے کو گواہ رہنا، اب میں تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں
کہ جو تیرے حبیب سے مشابہ ہے۔ بات علی اکبر شاندار جہاد کرتے ہیں، 47 ظالموں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ ایک بار آواز آئی، کیا مرحبا علی کہتی جا رہی، کیا جنگ کر رہے ہو ابا؟ ادھر سے حسن کی آواز آئی، مرحبا علی اکبر، بس جنگ کرتے جا رہے تھے مگر کسی نے دھوکے سے پشت پہ نیزہ مارا۔ علی اکبر گھوڑے پہ پہنچ نہ سکے کہ گر کے گھوڑے سے اکبر نے پکارا، بابا لگ گئی برچھی کلیجہ ہے دوبارہ، بابا سوئے کوثر چلا فرزند تمہارا، بابا کچھ ہوتا ہے زمانے سے ہمارا، بابا کہ لاش پہ آنے کی زحمت نہیں فرمائیے گا، جا کے خیمے میں پھوپھی جان کو سمجھائیے گا۔ حسین نے جب یہ آواز سنی تو وہ کہتے جا رہے، تاریخ کہتی ہے کہ حسین کو علی اکبر تک پہنچنے میں 70 ٹھوکریں لگی۔ وہ یہی کہتے جا رہے تھے، بیٹا کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اے میرے لال کلیجے میں آگ لگی ہے، اے میرے لال مجھے آواز دیتے جاؤ کہ سن کے اکبر کا سخن دوڑے جناب سرور، یا علی لب پہ تھا اور ہاتھ سے پکڑے تھے کمر، کچھ دکھائی نہیں دیتا، اے میرے نور نظر کہ مجھ کو آواز تو دو، اے میرے بیٹا اکبر کہ تجھ سے ملنے کو پسند شیب و شین آتا ہے، ابھی مرنا نہیں بیٹا کہ حسین آتا ہے، ابھی مرنا نہیں بیٹا۔ آتے ہیں حسین علی اکبر کے سرحانے، علی اکبر کے سر کو اپنے دامن پہ رکھا، پوچھتے بیٹا نا یہ سینے پہ ہاتھ کیسے؟ بالغ پڑھ کر کہتے ہیں بابا برچھی کی ہنی کی، بڑا درد ہوتا ہے، حسین چاہتے ہیں کہ وہ برچھی کی ہنی کھینچے۔ یہ دنیا کا پہلا منظر ہے جو حسین کربلا میں پیش کر رہے ہیں کہ کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان لال کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچ رہا ہے۔ ایک بار علی اکبر کے سینے سے برچھی کی ہنی کھینچی، کلیجہ الٹا، بیٹے نے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑا۔ وہ حسین چاہتے ہیں کہ ایک بار علی اکبر کے لاشے کو اٹھائیں کہ حسین ابن علی سنبھل کر، بڑی دلیری کا امتحان ہے، حسین ابن علی سنبھل کر بڑی دلیری کا امتحان ہے، یہ کوئی خیبر کا در نہیں ہے، یہ لاش فرزند نوجوان ہے۔ حسین نے آپ کو یہی یاد کیا، اے میرے شیعوں کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں نے علی اکبر کی لاش اٹھانے کی کتنی کوششیں کی، مگر میں علی اکبر کی لاش نہ اٹھا چکا۔ بچہ جملے خیمے میں آتے ہیں، ایک بار زینب آتی ہیں، فضا بتاتی ہے لیلا آقا نے آپ کو یاد کیا، لیلا پوچھتی ہے کیا علی اکبر آ گئے؟ فضا کہتی ہے علی اکبر تو نہیں مگر لاش ہے علی اکبر آیا۔ لیجھے حسین سے حسین کا جوان لال بھی رخصت ہوا۔ اب کون؟ عبداللہ بن مسلم اور محمد بن مسلم، یہ کون ہے؟ یہ جناب مسلم کے فرزند ہیں۔ جناب مسلم کے 4 بیٹے تھے، 2 ماں کے ساتھ کربلا آئے اور 2 جناب مسلم کے ساتھ کوفے جاتے ہیں، اور جو ماں کے ساتھ کربلا آئے ان کو ماں نے حسین پہ نشاور کر دیا، اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچتا ہے تو اس وقت تک دارالامارہ پہ جناب مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ ایک بار سید سجاد کی نظر پڑتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ کس کا لاشا ہے؟ یہ تو کسی مسافر کا لاشا لگا۔ اے پھوپھی اماں اس سے تو بڑی محبت آ رہی ہے۔
बगैर सर के लाशे से आवाज सलाम की आई। वक्त के इमाम ने जवाब दिया। बस औलाए मुस्लिम समझ गई कि इसका वारियो वारिस का नाशा है। एक बार आती है, कदमों से लिपट के कहती कि साहब मैं खस्ता तन हूँ, फलक की सताई हूँ, साहब तुम्हारे सामने फरियाद लाई हूँ, बच्चों को खो के दश्त मुसीबत से आई हूँ, अब्बास की बहन हो अली की बजाई हूँ कि तुम जिससे सुरगुरु हुए वो काम कर दिया। अरे बच्चों को मैंने शाह पे कुर्बान कर दिया। मगर रोज़े मुस्लिम लाशें मुस्लिम से इनकार करती है। इस मजमे में माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, काम न कर सकोगे। क्या नफ्सियाती सवाल करती है कि साहब यहाँ जो लाए थे वो लाए क्या हुए? वो दोनों मेरे मुस्तरिबुल हाल क्या हुए? वो साहिब इकबाल क्या हुए? मेहनत हुई थी जिन पे मोहसार क्या हुए कि चारों को तुम लिए हो, हमारा कोई नहीं। अरे अब माँ की जिंदगी का सहारा कोई नहीं। लीजिए हुसैन से हुसैन के भतीजे भी रुखसत। अब कौन? जाफर बिन अकील। करबला में कुर्बानियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा। अब बनी हाशिम के शेर आगे बढ़ते जा रहे। ज़ौक़े शहादत देखिए, हुसैन से मोहब्बत देखिए, एक से बढ़कर एक जाबाज हुसैन पे अपनी जान निसार करता है। इसके बाद अब्दुल रहमान बिन नकील मैदान करबला में आते हैं, रजत पढ़ते हैं। 170 नामी पहलवानों को वासिले जहन्नम करते हैं। उस्मान बिन खालिद ने आपको तीर मार के शहीद किया। अब इसके बाद कौन? मोहम्मद बिन नबी सईद बिन अकील। मंजिल आगे बढ़ती जा रही है। सारे अकील के बेटे करबला में कुर्बान आए, मैदान में रजत पड़ी। बतीर बिन जहमी ने आपको तीर मार के शहीद किया। हुसैन से ये भी रुखसत हुआ। हुसैन इनका भी लाशा पहने में लाए। भाई हुसैन का काम पहने में लाशें लाना, हुसैन का काम अब बड़ी सख्त मंजिल है। अब हुसैन किसको मरने की इजाजत दे रहे हैं? अदादारों ताब न कर सकोगे। अब हुसैन से कौन रुखसत के लिए आ रहे हैं? पर रोने के लिए काफी है कि ज़ैनब के लाल हुसैन से आखिरी रुखसत के लिए आ रहे हैं। 9 मुहर्रम की रात थी कि ज़ैनब और मोहम्मद से यही कहते जा रही कि देखो बेटा, तुम कमसिन हो, तुम प्यासे हो, फौजे आका कसीर है, मगर कहीं ऐसा न हो कि तुम अली अकबर से बाद में शहीद हो। ए मेरे लाल, कहीं ऐसा न हो कि कासिम तुमसे पहले शहीद हो जाए। बच्चों ने नन्ही नन्ही बाहें अपनी माँ के गले में डाल। ए अम्मा, हमें पता है फौजे आका कसीर है, हम प्यासे हैं, हम कमसिन हैं, मगर हमारी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है। वो जिहाद करेंगे कि तारीख याद करेगी। हुसैन के पास ज़ैनब आती है, ए भैया इनको भी अलम दे दो, ये भी शहादत के लिए मचले हुए हैं। बस एक को जनाबे अब्बास ने घोड़े पे बैठाया और एक भांजे को हुसैन ने। आते हैं, शानदार जिहाद करते हैं, इख्तिलाफ की मंजिल है, फौजों में कमी। क्या देखा कि इन दोनों भाइयों से एक साथ नहीं जीता जा सकता। वह एक भाई को दूसरे भाई से जुदा करने लगे। एक भाई से दूसरे भाई को जुदा करना था कि ज़ैनब के चांद शाम की फौज के बादल में छुप गए। वह हुसैन ये मंजर देख रहे। ए अब्बास, कयामत हो गई। और मोहम्मद घोड़े की पुष्प पे नहीं दिखते। आते हैं मक्तल में, क्या देखते हैं? एक तरफ कौन का लाशा कि मैयते भान जो की लाते हैं खैमे में हुसैन, कासिमो
आंखों से गम से बेचैन, नंगे सर चाल करे बाहें इमामे कौनैन, बीबियां खाक पे बैठी हुई करती है ये मैन कि को सैयद अबरार लिए आते हैं, अरे लाश छोटे की अलमदार लिए आते हैं। आए क़ैमे में कोहराम बरपा, बीबियां लाशों को घेरे हुए थी। ज़ैनब आती हैं, बीबियों ने सोचा ज़ैनब बच्चों की भलाई लेंगी, मगर एक बार तारीख के अल्फाज ये हैं कि ज़ैनब ने दोनों लाशों के दरमियान एक जगह बनाई और अपनी पेशानी करबला की जमीन पे, ए मेरे पालने वाले, तू इस कनीज के हदिये को कबूल करना। मगर कुछ देर बाद मानता तड़पी, कभी औन के चेहरे की बनाए, कभी मोहम्मद के चेहरे की बनाए। ए मेरे लाल रात के जागे हो क्या? ए मेरे लाल प्यास से आग नहीं खुलती क्या? ए मेरे लाल ये इस घर का दस्तूर नहीं कि माँ आवाज दे और तुम जवाब न दो। भैया पूछते पूछते एक बार कहती है, मेरे लाल आज सोगे कहाँ कि हम राह न तकिया है न राहत का बिछोना, दो भाई हो तुम एक जगह साथ ही सोना। और एक बार बड़े भाई से कहती कि मालूम है छोटे का तुम्हें रात न होना, सदके गई गाफिल मेरे बच्चे से न होना, कि बिन माँ के सहर हो जाती थी सोने में उसको, अरे पहलू मेरा पाता तो नींद आती थी उसको। लीजिए हुसैन से हुसैन के भांजे भी रुखसत। अब वक्त सख्त होता जा रहा है, मंजिल कठिन होती जा रही है। अब हुसैन से कौन इजाजत लेने के लिए आ रहा है? जाने हसन कासिम गुल बदन हुसैन से इजाजत के लिए आ रहा, आखिरी रुखसत के लिए आ रहा, मगर हुसैन इजाजत नहीं दे। एक बार रोते रोते खैमे में गए, एक बार उम्मे फरवा आगे बढ़ती, कासिम तुम अभी तक गए नहीं? कहा अम्मा चचा जान इजाजत नहीं दे रहे। भैया कहें कि रुखसत हुए, मगर उम्मे फरवा ने एक बात कही, कासिम तुम जा तो रहे हो मगर अब लौट के ना जा। बगेरिया कुछ और बढ़ा, आंसुओं के कतरे तावीज पे गिरते हैं। बाप की वसीयत याद आई कि जब सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज को खोलना। जो तावीज खोली तो तहरीर हसन में लिखा, ए कासिम करबला में हम तो न होंगे, मेरी तरफ से हुसैन पे अपनी जान। अब ये तावीज लेके इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं। भाई ने भाई की तहरीर को देखा, आंखों से लगाया और चचा भतीजे इतना रोए कि गश खा के फिर अब जब उठते हैं तो कासिम को खुद इमाम हुसैन ने सवार किया, और सवार करने के बाद एक बार कासिम के गरेबान को चाक करते हैं। कासिम पूछते चचा जान मेरे गरेबान को क्यों चाक किया? हुसैन कहते हैं कि ये अरब का दस्तूर है, जब कोई यतीम जंग करने के लिए जाता है तो उसके गरेबान को चाक कर दिया। अरे तुम तो यतीम हो, तुम तो हसीन हो, तुम तो कमसिन भी हो, शायद फौज में किसी को तुम्हारे ऊपर तरस आ जाए। बातें हैं कासिम तन पे एक जरा भी नहीं, एक कुर्ता पहने कासिम जिहाद करने के लिए फौज में आते हैं। फौजों में कोहराम बरपा है, कोई कह रहा है कि चांद का टुकड़ा नजर आ रहा है, कोई कह रहा है कि गुलाब का फूल नजर आ रहा है, कोई कह रहा है कि इससे जंग कौन करेगा। मेरा मजमा जरा इंसाफ से बताए कि जिस बच्चे की अहमियत दुश्मनों की नजर में इतनी है, उस बच्चे की अहमियत उसकी माँ की नजर में कितनी होगी। बहुत शानदार जिहाद करते हैं कासिम, नामी पहलवानों को वासिले जहन्नम करते हैं। 3 दिन का तशना लब कासिम घोड़े पे सफर न सका। एक बार हुसैन को आवाज के लिए मदद के लिए बुलाते हैं कासिम। हुसैन ने जब ये आवाज सुनी तो शेराना अंदाज से आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या देखते हैं, जब फौजों ने हुसैन का ये अंदाज देखा
تو ادھر کی فوجیں ادھر کی فوجیں ادھر. حسین نے کیا دیکھا کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، جسم نازنی کے ٹکڑے. کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئی، ایک لاش امام حسین کی اور ایک لاش جناب قاسم کی. مگر عزادارو فرق اتنا ہے کہ حسین کی لاش حسین کی شہادت کے بعد پامال ہوئی، مگر قاسم کی لاش قاسم کی زندگی میں پامال ہوئی. کہ سن کر صدا بھتیجے کی سوڑے شہدا تھے پیچھے پیچھے عباس و باوفا. مقتل میں آ کے شاہ نے دیکھا یہ ماجرا کہ جنگل سے کوچ کر گیا شکبر کا دلربا کہ اکثر لہو سے لاش پاش پاش ہے. ارے ٹاپو سے پامال بھتیجے کی لاش ہے. وہ حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا. تاریخ کہتی ہے کہ ایک گٹھری کی شکل بنائی. آتے ہیں خیمے میں، ام فروا آگے آگے بڑھتی ہے. اے آقا حسین میرے قاسم سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ اے آقا میرے قاسم سے کوئی خطا ہو گئی کیا؟ حسین پوچھتے فرما تم یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا آقا جو بھی شہید ہوتا تھا آپ اس کا لاشا خیمے میں لاتے تھے، مگر قاسم کا لاشا خیمے میں نہ لائے، یہ سننا تھا. حسین نے آبا کا دامن پھیلایا. ارے ماں کی نظر جس میں نازنی کے ٹکڑوں پہ پڑتی جا رہی ہے. بھائی یہیں پہ روایت کہتی ہے کہ ایک شب کی بیاہی آتی ہے. دنیا کی کون سی ایسی تہذیب، کون سی ایسی زبان ہے کہ جس میں ایک شب کی بیاہی اپنے نوشا کو کیا کہہ کے روئے کہ صاحب بتاؤ میں تمہیں رونے میں کیا کہوں، بے کس کہوں کہ فدیہ راہ خدا کہوں، ارے پیاسا کہوں، شہید کہوں، یا بنا کہوں، دولہا کہوں کہ قاسم گلگو گوا کہوں، کہ چھوڑا دلہن کو لاش پہ رونے کے واسطے، ارے دولہا بنے تھے قبر میں سونے کے واسطے. دولہا بنے تھے قبر میں سونے کے واسطے. حسین سے قاسم بھی جدا. اب کون؟ ابو بکر بن حسن، یہ بھی امام حسن کے فرزند ہیں. حسین نے اس بھتیجے کو بھی رخصت کیا اور اس کا بھی لاشا خیمے میں لائے. اس کا بھی داغ اپنے سینے پہ حسین نے اٹھایا. اب کون؟ محمد بن علی. آپ محمد حنفیہ کے بڑے بھائی ہیں. آتے ہیں کربلا میں حسین پہ اپنی جان نثار کرتے ہیں. عبداللہ بن علی حضرت عباس کے سب بھائیوں میں سب سے پہلے میدان میں آتے ہیں. عباس چاہتے ہیں کہ پہلے سارے بھائیوں کا داغ اپنے سینے پہ لے لے. اس کے بعد عثمان بن علی. سلام کریے عثمان کی تربیت پہ جو مدینے میں ہیں اور کربلا میں بیٹے اپنا جوہر دکھا رہے ہیں. اب اس کے بعد کون؟ جعفر بن علی. یہ کون ہے؟ یہ جناب عباس کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں. ان کو بھی حسین نے اجازت دی، ان کا بھی لاشا خیمے میں لائے. عباس نے سارے بھائیوں کا داغ اپنے سینے پہ لیا. اب کون؟ اب بڑی سخت منزل ہے. اب حسین سے کون آخری رخصت کے لیے آ رہا ہے؟ حسین سے وہ آخری رخصت کے لیے آ رہا ہے کہ جس نے وصیت کی تھی آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے. آقا میں بچی سے بہت شرمندہ ہوں. میں ایک بار حسین سے جب اجازت کے لیے آتے اور کہتے آقا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجیے. حسین کہتے عباس تم تو میرے لشکر علم بردار ہو. عباس کہتے آقا وہ لشکر ہی کہاں کہ جس کا میں علم بردار ہوں. حسین کہتے عباس اگر تمہیں جانا ہے تو بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو. بات ہے عباس خیمے میں سکینہ سے سوکھی ہوئی مشق لیتے ہیں. اب آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ سکینہ نے کتنی حسرت سے وہ مشق عباس کو دی ہوگی کہ اب تو میرے چچا جان پانی لیتے جا رہے ہیں، اب تو پانی ضرور آئے گا. آئے خیمے کے باہر
علم کو اٹھایا، حریرے کو کھولا، حریرے پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ زینب کے لبوں پہ تبسم آیا، مگر حسین نے کربلا کی خاک کو اٹھایا اور اس کو کاٹ کے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب یہ علم تو آئے گا مگر علمدار نہیں۔ جب یہ اندر زینب نے دیکھا تو ایک بار بیویوں کو بلایا، کہا اپنی اپنی چادریں زمین پہ رکھ دو۔ جب سب بیویوں نے چادر رکھ دی تو زینب نے ایک بار ہاتھوں کو بلند کیا، کہا زینب نے جو تمہارے پردے کا وعدہ لیا تھا اب وہ زینب وعدہ واپس لیتی ہے۔ ارے جس کے بھروسے میں نے تمہارے پردے کا وعدہ کیا وہی بھائی میرا جا رہا ہے نہر کے کنارے سونے۔ آزادارو اب علم برآمد ہوگا۔ بھائی یہاں پہ میرے امی محترم مرحوم قیصر جونپوری ایک جملہ کہتے تھے کہ جب علم برآمد ہو تو ہاتھوں سے بوسہ نہ دینا، نگاہوں سے بوسہ دینا۔ یہ اس کا علم ہے کہ جس کے شان قلم ہو گئے۔ سقائے سکینہ زینب کی چادر کا بخار۔ عباس علمدار، اے عباس ان علم اٹھانے والوں کی عرضی کو قبول کرو، ان کی گناہوں کو معاف کرو، ان کی عمر دراز کرو۔ لیجئے عباس بچن جملے آتے ہیں، نہر کے اشک بھرتے ہیں اور جلد سے جلد خیمے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ادھر سکینہ در خیمہ پہ منتظر دعا کرتی جاتی ہے، علم دکھائی دے رہا ہے مگر کسی نے عباس کا ایک شانہ قلم کیا۔ ایک بار علم نگاہوں سے اوجھل ہوا، سکینہ تڑپتی ہے اے پالنے والے میرے امو کی خیر۔ عباس کا دوسرا شانہ بھی قلم ہوا، اب جو علم اوجھل ہوا تو نظر نہیں آتا۔ ایک بار حسین کو آواز دی، حسین نے یہ آواز سنی، عباس کی طرف آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آنکھوں میں ایک تیر لگا ہے۔ حسین نے عباس کی آنکھوں سے ایک تیر نکالا، لہو کو پوچھا۔ عباس کہتے آقا اب تو وہ ہاتھ بھی نہیں جو تعظیم کے لیے اٹھے۔ وہ حسین کہتے ہیں عباس کوئی وصیت ہے کیا، کوئی آخری خواہش؟ ہاں آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ہاں عزادارو اب اس حسین کے دل کی خبر لیجئے کہ جو صبح سے لاشیں لا رہا ہے۔ ارے جو علی اکبر کا لاشا لایا، جو قاسم کا لاشا لایا، اے عزادارو جو جون جیسے غلام کا لاشا لایا، اس نے کس دل سے سنا ہوگا کہ عباس ان کا لاشا خیمے میں نہیں لے جانے کو کہہ رہے ہیں۔ ہاں عزادارو عباس بھی رخصت ہوئے، حسین علم لے کے آتے ہیں خیمے میں، سکینہ آگے بڑھتی ہے، اے میرے بابا میرے چچا کہاں؟ حسین کہتے سکینہ عباس تمہاری مشق سینے سے لگائے کوثر کے کنارے۔ لیجئے حسین سے عباس بھی رخصت ہوئے۔ اب عجیب سناٹا ہے، اب ایک اور بچہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ بچہ ہے کہ جو امام حسین کا فرزند ہے۔ آزادارو جب دیکھا خیمے کے در پہ بیٹھا ہوا تھا کہ شمر امام حسین کے گلے پہ خنجر چلانے والا ہے، بس ایک بار دوڑتے دوڑتے آتے ہیں اور اپنی ننھی ننھی بائیں حسین کے گلوں میں ڈالتے۔ ایک بار وہ تلوار کا وار ہوا کہ حسین کے سامنے یہ بچہ بھی شہید ہو گیا۔ اب حسین کا کوئی مددگار باقی نہیں ہے۔ عبداللہ بن حسن کے بعد عجیب سناٹا ہے، ایک اداسی کا ماحول ہے۔ حسین چاہتے ہیں کہ شاندار جہاد کرے، آتے ہیں آواز بلند کرتے ہیں کوئی جو میری مدد کر سکے۔ ادھر خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حسین خیمے میں آتے پوچھتے ہیں زینب یہ رونے کا سبب کیوں، یہ گریا کیوں؟ زینب کہتی ہے بھیا آپ نے جو صدا بلند کی تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔
हज़ारों अब भी महसूस होता है कि फिजा में कोई माँ अपने बच्चे को झूला झूला रही है, कि माँ अपनी आगोश से खबरदार हो। हुसैन चाहते हैं कि उस बच्चे को मैदान में लेके आए, मगर वो करबला का तपता हुआ सहरा, वो धूप, वो तशनगी, वो कमसिनी, वो नाजुक बदनी, कि बच्चे को लिए घर से जो निकले शहवाला, थी धूप में तेजी के हिरन होता था काला, कि निकला न कभी घर से था वो हंसलियों वाला, कि दामाने माँ चेहरा फर्जंद पे डाला, कि हर गांव पे दामन की हवा देते थे शब्बीर, अरे रोता था तो छाती से लगा लेते थे शब्बीर, रोता था तो छाती से लगा लेते थे शब्बीर। आते हैं फौज के सामने सवाल आप, जवाब में हुरमुला का तीर, शहादत नहीं पढ़ना बच्चा जुमले, जोर इतना था कि हुसैन ने अपने बाजुओं पे सारा जोर लिया, हुसैन के हाथों में बच्चा शहीद, हुसैन ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मला। अब चाहते हैं कि क़ैमे की तरफ जाए, मगर कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, कुछ पीछे हटते हैं, कुछ आगे बढ़ते कहते जाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कहूँगा हुसैन अली अकबर का लाशा लाए, मगर ये जुमले न थे, ए हुसैन अब्बास का आलम लाए, मगर ये बात न थी। अरे ये 6 महीने के अली असगर की मैयत में कितना वजन है। ये 6 महीने की अली असगर की मैयत में कितना वजन है। एक बार क़ैमे में आए, मैं कहूँगा रुबाब अली असगर के सिलसिले में हुसैन से कोई सवाल न करिएगा, बच्चे रहे हुसैन पे नजर डालिएगा, कि चले इमाम उम्मत लेके लाश आए असगर, पसंद करके लहद की जगह बदी देता बनाई छोटी सी एक कब्र बादिले मुस्तर, अरे सुपुर्द कर देता है खाक अपना लख्त जिगर, कि लहद के बाद शहर मशरक़ैन बैठ गए, अरे ज़मीं को सौंप के लाशा हुसैन बैठ गए। ज़मीं को सौंप के लाशा, अब हुसैन का कोई वारिस, ख़ैमे उजड़ गए, उदासी है, सन्नाटा है। हुसैन चाहते हैं कि जंग की इजाजत ले, मगर किससे इजाजत ले। एक बार अली अकबर को आवाज देते, बाबा को रुखसत न करोगे क्या। अब्बास को आवाज देते, भैया अब्बास भाई आखिरी रुखसत के लिए आया है। क्या कहते हैं कि रुला रही है हरम को लुटी हुई सरकार, न पैदलों की सफे है न मरकबों की कतार, न कोई हाजिर दरमा न कोई खिदमतगार, अरे उजड़ गया वो गुलिस्ता, ख़िज़ा हुई वो बहार, मुकाम भूखा जिधर भी निगाह मुड़ती है, अरे हुजूर के दर दौलत पे खाक उड़ती है। आते क़ैमे में तब बीवियों ने हल्का बांधा, हुसैन दरमियान में बैठे। मेरा दिल कहता है कि हुसैन की जब नजर लैला पे पड़ी होगी तो अली अकबर याद आ गए होंगे, अरे हुसैन की नजर जब परवा पे पड़ी होगी तो कासिम याद आ गए होंगे। एक बार हुसैन ने अमामे को सर से उतारा, दोनों हाथों को बुलंद किया, पालने वाले तो इन बीवियों की खैर रखना। हल्का टूटा, हुसैन आगे आगे, ज़ैनब पीछे पीछे, हुसैन आगे आगे। अब उस ख़ैमे में आते हैं जहाँ सैयद सज्जाद गश के आलम में है। ए बेटा आँख खोलो, बाप आखिरी रुखसत के लिए आया है। मगर सैयद सज्जाद ने आंखें खोली, हुसैन को पहचान न सका।
سکے. سید سجاد نے آنکھیں کھولی مگر حسین کو پہچان. ارے حسین کے چہرے پہ زخموں کے اتنے نشان, لہو کے اتنے نشان کہ سید سجاد پہچان نہ سکے. حسین نے وصیتیں کرنا اور آخری وصیت یہ کی کہ اے میرے بیٹے, جب چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی, اے حسین ہم غلاموں کا بھی سلام. اب حسین چاہتے ہیں کہ جنگ کرنے جائیں مگر 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا کہ شے اس طرح برآمد ہوئے شے خیمے کے در سے کہ جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے. اس طرح برآمد ہوئے شیخ خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے. آتے ہیں رجس پڑھتے ہیں, شاندار جہاد کرتے ہیں, کیوں نہ جہاد کرتا. علی کا خون تھا, ابو طالب کا خون تھا, ایسا جہاد کیا کہ فوجوں میں کمی محسوس ہونے لگی, آواز آنے لگی علی اکبر کا واسطہ, قاسم کا واسطہ. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, فوجیں سمٹی, کوئی تیروں سے, کوئی تلواروں سے, کوئی پتھروں سے وار کر رہا ہے. اے فاطمہ زہرا جلد آئیے. ارے حسین پشت دلدل سے سرزمین کربلا پہ آنے والے ہیں کہ نکلی رکاب پاہ مطہر سے ہے غضب, پہلو شکافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب, غش میں جھکے گرا سر سے ہے غضب, گرنے لگے حسین فرس پر سے ہے غضب. قرآن رلتی سے سر فرش گر پڑا, ارے دیوار کعبہ بیٹھ گئی, عرش گر پڑا. ہاں اب حسین چاہتے ہیں آخری سجدہ کریں مگر حسین کا جسم نہ تو زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. حسین نے ایک بار کربلا کی خاک کو اکٹھا کیا, شمر کا خنجر چلا, آخری سجدہ کیا. آواز آئی اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ. اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ. اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ. اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ. ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو. اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو. بیت بار ظلم نے حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا. آیا خیمے پہ سکینہ دلدل کی لپٹی, اے میرے دلدل تیرا سوار کہاں. زبان میں زبان میں اے بی بی اب آپ یتیم ہوئی, اب خیمے جلائے جائیں گے, شمر تماچے مارے گا, یہ زمانہ حسین سے خالی ہو گیا. تسلیم